الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کرامات شیر خدا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک بار کسی فقیر نے کافروں سے کچھ مانگا تو کافروں نے مذاق کرتے ہوئے مولا مشکل کشا کی طرف بھیج دیا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو سامنے تشریف فرما تھے. اس مانگنے والے نے حاضر دربار ہو کر ہاتھ پھیلایا کہ حضور مجھے کچھ دیں. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھا اور اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا. فرمایا اپنی مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھولنا. کفار ہنس رہے تھے کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کافروں کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں سونے کا سکہ موجود تھا. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا، امداد کن سرورا لشکر کشا مشکل کشا، امداد کن. یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اے مرتضی، یہ مولا مشکل کشا کا لقب ہے، پسندیدہ مقبول، اے اللہ کے شیر، کیونکہ آپ کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ. اے اللہ کے شیر، اے مرحب کشا. مرحب ایک یہودیوں کا پہلوان تھا، مولا مشکل کشا نے اسے گرایا تھا. تو اے مرحب کو گرانے والے خیبر کشا، اے خیبر کے قلعے کے فاتح سرورا، اے میرے سردار لشکر کشا، پورے لشکر کو اکیلے شکست دینے والے، میری امداد فرمائیے. سبحان اللہ. آج 21 رمضان ہے. 21 رمضان کو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے، اور ہمارا سلسلہ ہے جنت میں لے کے جائے گی ہے بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی ہے بھائیو نماز. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نماز سے کیسا شغف تھا. مولا مشکل کشا کا ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ نماز کی بات بھی ہوگی انشاءاللہ. اور قرآن پاک کی آیت بھی آپ کو پیش کی جائے گی اور
نماز کے تعلق سے آپ کو حدیث پاک بھی سنائی جائے گی، بشارت بھی سنائی جائے گی، موقع ملا تو انشاءاللہ نماز کے طبی میڈیکلی فائدے جو ہوتے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، اور نماز کی حکمتیں بھی عرض کی جائیں گی۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین توجہ کے ساتھ سنیں گے، بڑی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک میں 99 دفعہ نماز کا واضح طور پر ذکر ہوا، 99 ٹائمز، اور اس کے علاوہ اشارتاً بھی ذکر ہوا۔ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نماز قائم رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشارتاً فرمایا گیا، نماز دکھاوے کے لیے نہیں پڑھو، اللہ کے خوف سے پڑھو کہ تم نے اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ الیہ تحشرون، اس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ نماز قائم کرنا ہے، کیسے؟ اللہ تعالی سے مناجات جیسے کر رہے ہیں، گویا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے جب ایسی نماز پڑھے گا کیا ہوگا؟ ایسی نماز اس کو بے حیائی سے روک دے گی، برے کاموں سے روک دے گی، اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خوف خدا کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جیسے کام، جتنے بھی کام گناہوں والے ان کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، فرائض واجبات کی پابندی کا کہا جا رہا ہے، سنن اور مستحبات کا نفس کو عادی بنایا جائے۔ تو ہمیں اس آیت میں 3 باتوں کا ہم بندوں کو حکم دیا گیا ہمارے رب کی طرف سے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ نمبر 2، ہمیشہ کامل طریقے سے نماز پڑھو۔ نمبر 3، ظاہر و باطن ہر حال میں تقوی کے تقاضوں پر عمل کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اللہ پاک تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پہلے، ایمان پہلے، پھر نماز روزہ، پہلے اعمال، پہلے ایمان پھر اعمال، پہلے مسلمان بنو۔ ہمیں کیا بتایا گیا کہ پہلے مسلمان بنو، پھر نمازی بنو، حاجی بنو، غازی بنو، قاضی بنو، جو بننا ہے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کی 7ویں جلد میں فرماتے ہیں نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز قائم کرنا کمال ہے۔ شریعت میں نماز قائم کرنا کیا ہے؟ ہمیشہ نماز پڑھنا، ہوش سنبھالنے سے نماز شروع ہو اور جب ختم ہو کہ موت ہوش بگاڑ دے، ایسی نماز۔ ہمیشہ نماز پڑھے، ہوش سنبھالنے سے نماز شروع کرے، موت نے ہوش بگاڑ دینی ہے اس وقت تک، اور صحیح وقت پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، جماعت سے پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اور طریقت میں نماز قائم کرنا کیا ہے؟ صرف قالب نہیں، قلب بھی۔ قالب اعضا، بدن ہی نہیں، دل بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہو۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مفتی صاحب نے لکھا کہ جنت کمانے، دوزخ سے بچنے کی نیت سے نماز نہ پڑھے،
محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کے لیے نماز پڑھے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ایسا نمازی بنا دے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اللہ اکبر. آپ کی نماز کیسی تھی؟ تفسیر روح المعانی میں ہے، نماز کا وقت آتا تو مولا مشکل کشا، خیبر کشا، مرحب کشا، مشکل کشا کانپنے لگتے، تھر تھر کانپتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا. عرض کی جاتی یا امیر المؤمنین آپ کو کیا ہوا؟ فرماتے ایسا وقت آیا ہے جو امانت ہے. اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیش کیا، آسمان پر، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے، جبکہ میں ابن آدم نے اسے اٹھا لیا. اللہ اکبر. نماز پڑھے. اور ہمارا نماز میں بھی ہم دکان پر پہنچے ہوئے ہیں، ہم نماز میں بھی میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، ہم نماز میں بھی دوستوں سے مل رہے ہیں، ہم نماز میں بھی بچوں سے کھیل رہے ہیں، تصور میں، خیالات میں، سوچوں میں. اور مولا مشکل کشا کانپنے لگتے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نماز سے محبت کیسی تھی؟ فرماتے ہیں مجھے جنت اور مسجد میں جانے کا اختیار دیا جائے، چوائس دی جائے، آپشن دیا جائے، جنت میں جانا ہے مسجد میں جانا ہے، تو میں جنت کے بجائے مسجد میں جانے کو اختیار کروں گا. اللہ اکبر. نماز سے کیسی محبت ہے مولا مشکل کشا کی. اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں کسی ایک کو پسند کرنے کا کہا جائے، میں جنت پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ 2 رکعتوں میں اللہ کی رضا ہے، جنت میں میری رضا ہے. تو مولا مشکل کشا کی بھی یہی مراد ہوگی کہ مسجد میں نماز ادا کر کے اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، جنت میں جانے کی تو میری تمنا ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا نماز کیسی پڑھتے تھے؟ ہماری نماز تو ہم تو چونٹی بھی دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے، ہمیں تو مکھی بھی توجہ ہٹا دیتی ہے، ذرا سی خارش تو ہم شروع ہو جاتے، نماز میں توجہ نہیں رہ پاتی. اور مولا مشکل کشا جب نماز پڑھتے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ کی ران میں تیر لگا، تیر پیوست ہو گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نکل نہ سکا، تکلیف بہت ہوتی ہے. آخری کار لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت نماز پڑھیں تو اس وقت نکال لیں ہم تیر. تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز شروع کی، سجدے کی حالت میں تھے، لوگوں نے تیر نکال لیا. ظاہر کہ آپریشن ہوا نا، چیر پھاڑ کر ہی تیر نکالیں گے. تیر نکالا مگر آپ کو علم بھی نہیں ہوا. بعد میں لوگوں نے بتایا تو فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے مولا مشکل کشا کی. اللہ ان کے صدقے ہمیں پکا نمازی بنائے اور نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز قائم کرنے والا بنائے. مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا، امداد کن. نماز کی اہمیت کیسی ہے آپ کی نظر میں، اور مولا مشکل کشا کو اپنے آقا سے محبت کیسی ہے، یہ سنیے. سبحان اللہ. غزوہ خیبر سے واپسی ہو رہی ہے، جس میں مولا مشکل کشا نے پورا ایک خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، جس کو بعض میں 40 صحابہ ہلا نہ سکے. اللہ اکبر.
تو مقام صحابہ پر پہنچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے رانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی کسی وجہ سے، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، مگر خیال ہی آتا ہے کہ اگر اپنے زانوں کو رانوں کو سرکاؤں گا تو حضور بیدار ہو جائیں گے۔ ران نہیں ہٹائی، سورج غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھلیں، حضرت علی نے عرض کی حضور میری نماز سے محبت ہے نا آقا، میری نماز۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، سورج پلٹ آیا اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج غروب ہوا۔ سبحان اللہ۔ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، اپی چن توڑ دا تے اپی چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، آقا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے۔ نماز عصر کی بہت اہمیت ہے، کل ہم نے الحمدللہ سنا تھا، والعصر، اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی قسم یاد فرمائی، کیونکہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ والعصر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ اکبر، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر بے قراری کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے مسجد سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے حضور کے صحابہ کو جس حال میں دیکھا ہے آج کسی آدمی کو ان کی طرح کا نہیں دیکھتا۔ صحابہ رات بھر جاگ کر نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے، صبح بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد، ڈگمگاتے ہوئے چلتے، روتے، اور لوگوں کا حال ہے کہ غفلت، بے خوفی، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، چہرے پر خوف خدا کا اثر نہیں۔ جس دن آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد کسی نے بھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک خارجی، ایک بد عقیدہ شخص ابن ملجم نے آپ کو تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا۔ اور کیسی بات ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب شہادت ہوئی، آپ اس سے پہلے مسلمانوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو نماز کے لیے، بالخصوص نماز فجر کے لیے جگانا، یاد رکھیے نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، سنت فاروقی ہے، سنت حیدری ہے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ہماری اصطلاح میں صدائے مدینہ لگاتے تھے، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے لیے زمین پاک کر دی گئی، پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل اور مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے،
اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نمازی سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا اپنا دیدار کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نماز جو ترک کرتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی یہ خطا ہے نماز چھوڑنا، کہ اگر کوئی 3 جمعے تاریخ جمعہ جو جمعہ چھوڑے، اس کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اب غور کریں، جمعہ چھوڑے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، اور جو روزانہ 5 نمازیں ترک کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی عمدہ عبادت، اس کو شوق سے رغبت سے ادا کریں، بہانے نہ بنائیں۔ یہ بہانے قیامت کے روز کام نہیں آئیں گے، اور قیامت کے دن ہم یہ چاہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت ملے، 2 رکعت بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابھی موقع ہے، ابھی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز، دیدار حق کرائے گی یہ بھائیوں نماز، جنت 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 میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوانك يا رحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران۔ اے اللہ پاک، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز یا اللہ یا رحمان جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے، جنت میں داخلے کا باعث ہو، اور جہنم کی آگ سے بچانے والی ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔